برا عشق ایپیسوڈ 3 اجازت ہے شوار احمد سے کہتے ہیں جی بھائی صاحب رسم شروع کریں۔ ضامن بھی ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یاسمین پہلے انگوٹھی نعمان کی طرف بڑھاتی ہیں جو کہ خوش اسلوبی سے وہ انگوٹھی بریرہ کی انگلی میں پہنا دیتا ہے۔ پھر مہرین بیگم انگوٹھی بریرہ کو تھماتی ہیں جو ہلکی سی مسکراہٹ لیے انگوٹھی نعمان کو پہنا دیتی ہے۔ منگنی کے 1 ماہ بعد ہی شوار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ احمد صاحب یہ صدمہ اپنے دل پر لے لیتے ہیں جس سے خود بھی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ نعمان کچھ عرصے کے لیے لندن چلا جاتا ہے اور بریرہ کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر بننے کی خواہشمند تھی۔ 8 مہینے گزر چکے تھے۔ احمد صاحب بھی اس دنیا فانی سے چل بسے۔ احمد کی موت کے بعد ضامن نے بڑی مشکل سے بریرہ اور مہرین کو سنبھالا تھا۔ کئی دن گزر گئے، دونوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اذان شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ کیا کروں، کیسے ملوں ان سے؟ اگر یوں ہی چلا گیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ بنا کسی وجہ کے میں ان سے نہیں مل سکتا۔ وہ اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ مہرو اپنے کمرے میں تھی اور زین بھی اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ اذلان نے چولہا جلایا اور آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آنکھیں درد سے لال ہو گئی تھی اور ہاتھ کا بھی یہی حال تھا۔ زین کچن میں ملازمہ سے کافی کا کہنے آیا تھا۔ اذلان نے زین کو دیکھ اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے چھپا لیا۔ زین اذلان کے پاس آیا۔ پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ کچھ نہیں بھائی۔ زین نے اذلان کا بازو پکڑ اپنے سامنے کیا۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ زین پریشانی کے عالم میں بولا۔ بھائی وہ غلطی سے جل گیا ہے۔ اذلان بچے تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ دیکھو کتنا زیادہ جل گیا ہے۔ چلو جلدی کرو ہم ہسپتال چلیں۔ بھائی آپ رکیں، میں چلا جاؤں گا، اذلان نے نرمی سے کہا۔ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جلدی آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ زین چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہسپتال ان کے گھر کے نزدیک ہی تھا اس لیے وہ 10 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئے۔ اذلان تم اندر چلو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ جی بھائی۔ اذلان ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ بریرہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، سوہا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ سوہا اسے وہ سب کچھ بتا رہی تھی جو اس دن اس کے ساتھ ہوا۔ پہلے تو وہ مجھے بالکل کھڑوس سا لگا، لیکن جب اس نے ہیرو کی طرح انٹری ماری اور ان گنڈوں سے میری جان بچائی، پھر میرے دل نے کہا کہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہی تھی۔ زوہا کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ہنس ہنس کر بریرہ کو بتا رہی تھی۔ دیکھ لو زوہا، کہیں تمہیں اس سے محبت نہ ہو گئی ہو، بریرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ بجا اور ایک نرس اندر آئی۔ ڈاکٹر بریرہ، کوئی لڑکا آیا ہے، اس کا ہاتھ بہت برے طریقے سے جلا ہوا ہے لیکن وہ پٹی نہیں کروا رہا، کہتا ہے ڈاکٹر بریرہ سے پٹی کروائے گا۔ نرس تہذیب و تمدن سے بولی، کیا یہ وہی لڑکا تو نہیں جسے تم نے بلڈ دیا ہے؟ زوہا ایک نظر نرس کو اور ایک نظر بریرہ کو دیکھتے جلدی سے بولی، مجھے کیا پتا، تم چلو میں آتی ہوں۔ جی ڈاکٹر۔ نرس چلی گئی۔ میں بھی چلتی ہوں، تم جاؤ اپنے مریض خاص کو دیکھو۔ زوہا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زوہا اپنے کیبن میں جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتے زین پر پڑی اور وہ اس کی طرف چل دی۔ السلام علیکم۔ زوہا نے زین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں خیریت؟ زوہا نے حیرانی سے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، خیریت ہے، ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زین نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر ہوں اور اس ہسپتال میں جاب کرتی ہوں۔ اذلان کب سے بیٹھا بریرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زین نہ آ جائے کیونکہ اس کے آنے سے پہلے وہ بریرہ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اذلان بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بریرہ کو دیکھنے کے لیے اس قدر جنونی ہو جائے گا کہ اپنا ہاتھ تک جلا بیٹھے گا۔ اسے اپنے درد کی پرواہ ہی کہاں تھی، وہ تو بس بریرہ کے دیدار کا منتظر تھا۔ بریرہ کی نظر جب اذلان پر پڑی تو اس کی روح تک مسکرا اٹھی اور وہ چلتی چلتی اذلان کے قریب آئی۔ اذلان تو آنکھ جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ دونوں کی دلی خواہش جو پوری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں یہی تو چاہتے تھے، بس کہیں سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک نظر ہی صحیح۔ یہ کیسے ہوا؟ بریرہ نے اذلان کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر کہا۔
بس کسی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اس قدر جنونی ہو گیا تھا کہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ اذان بریرہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ بریرہ نے اذان کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ اسے محبت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ بریرہ نے اذان کا ہاتھ تھاما اور اس کے زخم پر پٹی کرنے لگی۔ اذان کا اتنا زیادہ جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر بریرہ کو بہت تکلیف ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے آرس پر گرے، جسے اس نے جلدی سے صاف کر لیا کہ کہیں اذان دیکھ نہ لے۔ لیکن اذان دیکھ چکا تھا کیونکہ اس نے ایک پل کے لیے بھی بریرہ سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کچھ زیادہ ہی حساس ہیں، لوگوں کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اذان مسکراتے ہوئے بولا۔ بریرہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ آپ سے ایک گزارش ہے۔ کیسی گزارش؟ پلیز آئندہ میرے سامنے مت روئیے گا۔ پہلے تو بریرہ نے حیرت سے اذان کی طرف دیکھا اور پھر بولی۔ آئندہ کا کیا مطلب؟ کہ یہیں ڈیرا ڈالنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ادھر تو نہیں، لیکن کسی کے دل میں ڈیرا ڈالنے کا ارادہ پکا ہے، اذان دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا مطلب؟ کس کے دل میں ڈیرا ڈالنے کا ارادہ ہے؟ بریرہ نے جانچتی نظروں سے اذان کی طرف دیکھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زین نے دیکھا کہ زوہا اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ زوہا نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے دیکھ کے تم ایسے شرماتی ہو جیسے حقیقت میں تمہارا شوہر ہوں۔ زین کی بات سن زوہا کے گال سرخ پڑ گئے۔ ویسے شوہر بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، زین نے زوہا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں اٹھا جلدی سے زین کو دیکھا۔ شرماتے ہوئے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے شرماؤ گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ زوہا گھبراتے ہوئے بولی۔ سارے مطلب ابھی سمجھا دوں کیا؟ زین یہ کہتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے پانی سے دور رکھنا ہے۔ بریرہ اذان کو ہدایت دے رہی تھی اور وہ دم سادے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی زین اندر داخل ہوا۔ اذان نے اپنی نظریں بریرہ پر سے ہٹا لی۔ ہو گئی بٹی؟ زین نے اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، چلیں پھر؟ جی چلیں۔ زین کمرے سے باہر آ گیا اور اذان بھی دروازے کے قریب پہنچا، لیکن پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ یہ وقت یہیں تھم جائے۔ بریرہ جو وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اس کا بھی دل کیا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے روک لے، لیکن شاید یہ ممکن نہ تھا۔ بھائی، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ تھوڑا سا آگے گئے تو زوہا کا کیبن دیکھ زین اونچی آواز سے بولا۔ بس کسی کالی بلی سے پالا پڑ گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ زین کی آواز سن زوہا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کالی بلی؟ بھائی، یہ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ تم ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کچن میں کرنے کیا گئے تھے؟ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ بھائی، وہ میں کافی بنانے گیا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں گئے تھے؟ گھر میں نوکر ہم نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آئندہ میں تمہیں ان چیزوں کے قریب نہ دیکھوں جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ جی بھائی، اذان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اگلے دن اذان یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا تھا۔ کتاب کھلی ہوئی تھی لیکن اذان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ بریرہ کی سوچوں میں گم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تبھی شاویز اور سمیر دونوں اذان کو دیکھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ سمیر نے اذان کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کہیں سکون سے نہ بیٹھنے دینا مجھے، ہر جگہ نمودار ہو جاتے ہو، اذان نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اذان، یہ کیا ہوا؟ شاویز نے اذان کے ہاتھ پر لگی ہوئی پٹی کو دیکھ کر بولا۔ کیسے ہوا اذان؟ بتاؤ بھی صحیح، سمیر نے بھی پریشانی سے کہا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکا سا ہاتھ جل گیا تھا۔ ویسے فرض کریں اگر میں کل کلا کو مر گیا تو مجھے لگتا ہے تم لوگ قبرستان میں ہی چارپائی بچھا کر بیٹھ جاؤ گے۔ اذان سرد لہجے میں بولا۔ اللہ نہ کرے اذان تمہیں کچھ ہو، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اگر آئندہ تم نے ایسی بات کی تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، شاویز نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ناراض ہو کر کہاں جاؤ گے؟ یونیورسٹی میں تو تم لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا، واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ دونوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب یہ سڑے ہوئے منہ تو نہ بناؤ، نہیں کرتا اب یہ مرنے کی باتیں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ ویسے مسکرائے کیوں جا رہا تھا؟ سمیر نے اذان سے کہا۔
نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی مسکرا رہا تھا۔ اذلان اب تم ہم سے بھی جھوٹ بولو گے؟ ہمیں پتہ ہے تم کیوں مسکرا رہے تھے۔ سمیر نے جلدی سے کہا۔ ہاں تو بتاؤ ذرا میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ اذلان آئی بروز کھاتے ہوئے بولا۔ تمہاری مسکراہٹ کی وجہ ڈاکٹر بریرہ ہے، سمیر نے اذلان کو کندھا مارتے ہوئے کہا۔ اور تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اذلان نے سمیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس دن ہسپتال کے روم میں جب ڈاکٹر بریرہ رپورٹ چیک کر رہی تھی اور تم انہیں جن نظروں سے دیکھ رہے تھے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تم ڈاکٹر بریرہ کو پسند کرتے ہو۔ سمیر ہنستے ہوئے بولا۔ بتاؤ اذلان، سچ میں تم ڈاکٹر بریرہ کو پسند کرتے ہو؟ شاویز نے حیرانی سے پوچھا۔ اذلان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا۔ جب سے ان کا وہ معصوم چہرہ دیکھا ہے اس کے بعد اور کوئی چہرہ دل کو بھاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید میرے دل نے ان کو چن لیا ہے۔ تو پھر کب پرپوز کر رہے ہو؟ نہیں سمیر، ابھی نہیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ اگر انکار کیا تو گھر سے اٹھا لیں گے، شاویز نے شوق انداز میں کہا۔ ہاں تم بھی وہ ناول والا سین نہ کرنا۔ کیا تھا وہ؟ ہاں وہ لڑکے بھی دوست کی محبوب کے منگیتر کو اٹھانے گئے تھے اور ان کے گھر پر بنی ہوئی بریانی اور رائتا بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اذلان جلدی سے بولا۔ نہیں یار، وہ تو ایک وقت کا کھانا ساتھ لائے تھے، ہم پورے مہینے کے کھانے کا بندوبست کر کے آئیں گے۔ شاویز نے مذاقیہ انداز میں کہا۔ فضول بکواس نہ کرو، ہم کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ میرے لیے ان کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ اذلان سنجیدہ ہو کر بولا۔ تم تو ابھی سے ان کے غلام ہو گئے ہو، تو پھر شادی کے بعد تو ہمیں بھول ہی جاؤ گے۔ سمیر بھیگے لہجے میں بولا۔ کمینوں، نہ تمہاری جگہ کوئی لے سکتا ہے اور نہ ہی ان کی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، مجھے آج جلدی گھر جانا ہوگا، رات کو بھائی کی فلائٹ ہے اور میں تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ زوہا ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ انون نمبر دے کر زوہا نے کال نہیں اٹھائی، لیکن مقابل کے بار بار کال کرنے کے بعد زوہا نے تھک ہار کر فون اٹھا لیا۔ جب ایک انسان کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ جو بھی ہیں کال پر کال کیے جا رہے ہیں۔ زوہا نے غصے سے کہا۔ تم کیا ہر وقت منہ میں انگارے لیے بیٹھی ہوتی ہو؟ جب بھی بات کرتی ہو منہ سے آگ برساتی ہو۔ دوسری طرف کی آواز سن زوہا حیران ہوئی تھی۔ آپ؟ ہاں میں۔ اور یہ آپ اب کیا لگا رکھا ہے؟ زین شاہ نام ہے میرا، مجھے میرے نام سے پکارا کرو۔ یاسمین احمد صاحب کے گھر آئی ہوئی تھی۔ مہرین بچے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ بھابھی زامن تو باہر گیا ہوا ہے اور بریرہ سو رہی ہے۔ مہرین آج میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ دیکھو مہرین، بریرہ اور نعمان کی منگنی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ بریرہ کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور نعمان بھی اسی ہفتے واپس آ رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ پر بھابھی اتنی جلدی؟ 2 مہینے کا وقت کافی ہے مہرین، تم زامن سے مشورہ کر لو پھر مجھے جواب بتا دینا۔ جی بھابھی، میں زامن سے مشورہ کر کے تو بتاؤں گی۔ اور آپ کچھ لے تو صحیح، مہرین نے ٹیبل پر پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں لیتی ہوں۔ آپ ایک تہذیب اور عزت والا لفظ ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو عزت راست نہیں آتی۔ زوہا کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں بھائی، جیسی بیوی ہوگی شوہر بھی تو ویسا ہی ہوگا، زین ہنستے ہوئے بولا۔ شوہر؟ زوہا اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں شوہر، بھول گئی ہو؟ تم نے خود اعتراف کیا تھا۔ ہاں کیا تھا اعتراف، لیکن وہ سب جھوٹ تھا اور مجبوری طور کیا گیا تھا۔ زوہا نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ لیکن تمہارے منہ سے شوہر لفظ سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ میں ہمیشہ تمہارے منہ سے سنوں۔ زوہا کان کے ساتھ فون لگائے حیران ہوئی اور پھر ہلکا سے شرمائی، جبکہ زین بھی مسکرا رہا تھا۔ اچانک زوہا کے ذہن میں کچھ آیا اور وہ جلدی سے بولی۔ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ زین شاہ کے لیے کسی کا نمبر نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ زوہا۔ اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ صرف ماما ہے، میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، بائے۔ زوہا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اور اس کا دل آج زین شاہ کے لیے دھڑکا تھا۔
بریرہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لون میں اپنی ماں اور بھائی کو بیٹھا دیکھ وہ ان کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سی میٹنگ چل رہی ہے، وہ بھی میرے بغیر؟ تمہاری شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ سامین نے جیسے بریرہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بریرہ سنجیدہ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بریرہ بیٹی، یاسمین بھابی آئی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اسی ہفتے نعمان آ رہا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری اور نعمان کی شادی کر دی جائے۔ میں نے زامن سے بھی مشورہ کیا ہے اور تمہاری پڑھائی تو کب کی مکمل ہو گئی ہے، تو اعتراض کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہتی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ 2 مہینے کے بعد شادی ہے تمہاری۔ بریرہ کے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ فوراً سے اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ لگتا ہے شرما گئی۔ مہرین ہنستے ہوئے بولی، ماما یہ لڑکیاں شادی کے نام پر شرما کیوں جاتی ہیں؟ ہم لڑکے تو نہیں شرماتے۔ زامین نے حیرانی سے کہا، کیونکہ بیٹا تم لڑکوں میں شرم سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ ہم لڑکوں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، میں تو حقیقت بتا رہی ہوں۔ چل بیٹا زامین، اٹھ اور کہیں دور بھاگ جا، کیونکہ اس حقیقت کا سامنا تجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ زامین یہ کہتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ زین مہرو کے کمرے میں آیا۔ ماما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مہرو بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ زین ہچکچا رہا تھا۔ مہرو نے زین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زین بیٹا جو بھی بات ہے تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ مہرو نے زین کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے کہا، ماما میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زین نے ایک ہی سانس میں کہا، واہ ماشاء اللہ، میرے بیٹے نے لڑکی بھی پسند کر لی، بتاؤ ذرا کون ہے وہ؟ ماما ہم لائبریری میں ملے تھے، اگرچہ ہماری پہلی ملاقات اچھی نہیں تھی، لیکن ماما پہلی نظر میں ہی وہ مجھے پسند آ گئی تھی، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بریرہ کمرے میں آئی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی چلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ آنسوؤں نے تیزی اختیار کر لی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شادی کی بات سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ میں دل میں اذلان کو بسا کر شادی نعمان سے کر لوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بریرہ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش اذلان کو اس سے محبت نہ ہوئی ہو، کیونکہ بریرہ کو اذلان کی آنکھوں میں اپنے لیے صاف پیار دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنا دکھ سہ لے گی، لیکن اذلان کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ ماما میں چاہتا ہوں آپ میرے رشتہ لے کر جائیں ان کے گھر، اور اگر آپ کو وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو جہاں آپ چاہیں گی میں وہاں شادی کر لوں گا۔ زین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ مہرو نے زین کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے یقین ہے اپنے بیٹے کی پسند پر، وہ لڑکی مجھے بھی پسند آئے گی۔ میں کل ہی ان کے گھر جاؤں گی رشتے کی بات کرنے۔ تھینک یو ماما، زین نے مہرو کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا اور اذلان اندر آیا۔ خیر تو ہے بھائی، ماما پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ اذلان بیڈ پر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ ماما سے پیار کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زین بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ اذلان بیٹا تمہارے بھائی نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے، مہرو نے اذلان سے کہا۔ کیا سچ میں بھائی؟ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، بھائی نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اذلان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی، کیسی دکھتی ہے اور رہتی کہاں ہے، اور آپ اس سے کیسے ملیں؟ اذلان نے ایک ساتھ ہی سوالوں کی بوچھار کر دی۔ بس صبر سے کام لو، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ بھائی شادی کر لیں، تو میں نے سوچا جہاں تمہاری ہر خواہش پوری کی جاتی ہے وہاں یہ کیوں نہیں؟ بھائی سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ اب آپ کو بھی ایک عدد خوبصورت بیوی چاہیے تھی؟ اذلان نے زین کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ماما میں نے کہہ دیا ہے، ہم کل ہی بھائی کا رشتہ لینے جائیں گے۔ اذلان نے مہرو سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم کل ہی جائیں گے۔ زین بیٹا تم پیکنگ کر لو، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جی ماما میں جاتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے کل اسی ناول کی نئی ایپیسوڈ۔